السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی ایک اور نئی قسط میں۔ تو دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے حضرت مقداد بن عمرو، جن کو حضرت مقداد بن اسود بھی کہا جاتا ہے، ان کی مکمل زندگی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو وہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس کے علاوہ اس سیریز میں ہم نے مختلف اسلامی ہستیوں کی مکمل زندگی کے بارے میں بتایا ہے۔ تو جس نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آج ہی جائیں اور وہ ویڈیوز بھی دیکھیں۔ دوستو، آج رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی 5ویں قسط میں ہم بات کریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور ان کی مکمل زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنو مخزم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد بن ولید نے فنون حرب، گھڑ سواری، تلوار اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کے کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی، 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنے بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش دی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء اکرام اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشجر، جس پر بیٹھ کے آپ نے تمام جنگیں لڑیں، وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، اللہ عز و جل کی یہ تلوار جس نے 2 عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے۔
وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد کی روحانی تعلق کی گواہی دی۔ آپ کی وفات 28 جمادی الاول 21 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک ملک شام حمص میں واقع ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام مسلم امت کے نام: موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو: اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہنا چاہیے۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اس قسط کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے اس سیریز کی اگلی قسط میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔